السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو آر واچنگ دا فارن ڈیسک. انڈین ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ کراچی پر حملے کی بات کر رہے تھے، اور انڈین ایئر چیف کا یہ کہنا ہے، ایک مذائقہ خیز بیان انہوں نے دیا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھارت نے پاکستان کے 5 فائٹر جیٹس کو گرایا تھا. اور اپیندرا نے راجستھان میں ایک اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے بھارت کہ وہ پاکستان کو مجبور کر دے گا یہ سوچنے پہ کہ وہ اس دنیا کے نقشے پہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. لگتا ہے کہ انڈیا نے 3.5 دن کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ابھی تک کچھ سیکھ نہیں پایا. تو آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کوئی نئی سازش رچانے کا سوچ رہا ہے پاکستان کے خلاف، یا یہ اپنے وزیر اعظم جو ان کے وزیر اعظم ہیں مودی، وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دلوا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہ بیان پڑھ رہی تھی، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی سن کے کہ یہ بیانات ہیں، ہم نے بھی سنے، اور ان پہ صرف ہنس ہی سکتے ہیں اور ان کو سیریس کیسے لے سکتے ہیں؟ آئی مین ایک ایسا انڈین ایئر چیف جو 5 مہینے کے بعد نیند سے جاگا ہے اور اس کو خیال آیا او ہو اس نے شاید 5 مہینے کی لمبی نیند میں نا 5 پاکستانی جہاز گرتے ہوئے دیکھے. بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. 7 جہاز جو پاکستان نے گرائے ہیں، 6 جہاز اور ایک ان کا جو بڑا ڈرون، تو ٹوٹل کل ملا کے 7 جہاز. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے رافیل طیارے ہیں جن پہ آپ کو بڑا مان تھا، جو آپ نے فرانس سے لیے تھے. فرانس بھی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ کن لوگوں کو میں نے اپنے جہاز دے دیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ڈرونز آپ نے جو بھیجے پاکستان، وہ اسرائیل کے ڈرونز تھے. وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کا بھی حال پاکستان نے آپ کو کر کے دکھا دیا. روس کا آپ نے لیا ہوا تھا S-400، وہ بھی پتہ چل گیا کہ جی پاکستان نے تباہ کر دیا. تو کس ملک کے سامنے آپ اپنی یہ جو ایک شکست آپ کو ملی ہے شرمناک، اس کو چھپائیں گے؟ اب دیکھیں، یہ جو پہلے ذرا بات کرتے ہیں انڈین ایئر چیف کی. اس نے دیکھا جی 5 پاکستانی جہاز گر رہے ہیں. 5 مہینے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے. پاکستان کی ایئر فورس نے جو انڈین ایئر فورس کا حال کیا ہے نا، تو انڈین ایئر فورس آج تک ایز وی اسپیک پوری گراؤنڈ ہو چکی ہے. میگز انہوں نے اڑانے اب بند کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک زمانے میں کہا کہ جناب ہم اپنی نا لوکل جو ڈیفینس انڈسٹری اس کو پروموٹ کریں گے. انہوں نے تیجاس جہاز بنائے. تیجاس جہاز بنائے نا، تو ان کے اپنے جو پائلٹس تھے نا، وہ انکار کر دیتے تھے اس کو اڑانے کے لیے کہ جہاز اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں کیا بیٹھیں. پھر آپ نے بیسٹ جہاز لے لیا جی رافیل، وہ بھی پاکستان نے گرا کے دکھا دیے. سو اٹس ناٹ آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. یہ بہت بڑا اس میں عمل دخل ہے کہ ٹیکنالوجی ہے کن کے ہاتھوں کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہی امرپریت سنگھ جو ہیں، ان کو ان کے اپنے بھارتی ایئر فورس کے آفیشلز نے کہا تھا کہ آپ بتائیں مودی جی کو کہ ہماری ایئر فورس کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا مقابلہ کر سکیں مئی میں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے نہیں بتایا. اب یہ بیچارے کرتے بھی کیا؟ ایک تو سردار جی ہیں، ان کی سننی نہیں تھی. نہیں سردار جی ہیں نا، تو وہاں پہ جو مائنورٹیز کے ساتھ حال ہوتا ہے، تو سردار جی نے سوچا ہوگا کہ میں نے اگر یہ بول دیا مودی جی کو جو کہ ہندتوا کا پرچار کرتی ہے، تو یہ تو مجھ پہ فتویٰ لگا دیں گے جی غداری کا، مجھے ٹریٹر بنا دیں گے کہ دیکھو کیونکہ میں ہندو نہیں ہوں، میں سکھ ہوں. تو وہ ڈرتے بھی ہیں نا، سارے خوفزدہ ہیں. سب سے زیادہ یہ خوف کا شکار تھے اس وقت. پھر آپ کو اگر یاد ہو تو اس طرح کی خبریں بھی آئی تھیں، اور ان کے اپنے چینلز کے تھرو، ان کے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے تھرو آئی تھیں کہ ان کے ہی ایئر فورس کے آفیسرز نے پکڑ کے ان کی پٹائی بھی کر دی تھی. ان پہ غصہ نکالا تھا کہ آپ بتا نہیں سکے مودی کو، اور ہماری شرمندگی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے اس وجہ سے. مطلب ہماری بے عزتی آپ نے کروا دی ہے پاکستان کے ہاتھوں. تو ان کی انڈین ایئر فورس تو آج بھی گراؤنڈ ہے. اچھا. وہ تو آپ دیکھیں، ان کی جو پاکستان کی بارڈر کے قریب، جو سرحد کے قریب بھارتی ایئر بیسز ہیں نا، وہ آج بھی انسیف ہیں. یہ ڈرتے ہیں، ان کے پائلٹس ڈرتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہوئے، پاکستان کی سرحد کے قریب بھی اڑتے ہوئے. تو انہوں نے کہاں سے 5 جہاز گرا دیے؟ مطلب اچھا چھوڑ دے باقی ساری باتیں بھی. ایک دیکھیں، ایک جو فوج کا ایئر فورس ہو، نیوی ہو، آرمی ہو، ایک ایسے لیول تک اتنا اوپر بندہ جائے کہ چیف بن جائے. آپ وہ ایئر فورس کمانڈ کر رہے ہیں، تو کوئی تو تھوڑی سی تو شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی تو غیرت ہوتی ہے بھائی. تھوڑا تو پروفیشنلزم ہوتا ہے، تھوڑا تو فوج ڈسپلن سکھاتی ہے، جو ایک زمانے میں انڈیا کا ہوتا تھا. بائی دا وے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر جب سے یہ ہندتوا والی سوچ آ گئی ہندوستان کے اندر، جو کہ صرف اور صرف ایک ایکسٹریمسٹ شخص جو ہے وہ چلا رہا ہے، جو صرف نفرت اور
شرانگیزی پہ مبنی ہے تو پھر یہی ہونا ہے نا. مطلب وہ صرف ایک پالیسی تو نہیں, ہزاروں پالیسیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا یہی حال آپ کو نظر آتا ہے. اپنی آرمی کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اپنی ایئر فورس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, آپ کی فوج کو کہیں کسی قابل چھوڑا نہیں ہے. دنیا بھر میں آپ کے جو ہے وہ جگ ہسائی ہو رہی ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مزید آپ تو لے میں کہ جناب پاکستان پہ حملہ کرنا ہے, ہاں کہ جی وہ کراچی پہ حملہ کریں گے, وہ تو آپ نے بھائی 3 دن بتا رہا تھا آپ کا پورا میڈیا, آپ نے کراچی پہ بھی حملہ کر دیا تھا, کراچی بھی قبضے میں تھا, لاہور بھی قبضے میں تھا, تو قبضے میں لی ہوئی چیز کو واپس اسی پہ اٹیک کر رہے ہیں. اسلام آباد بھی قبضے میں تھا, پنڈی میں ان کے فوجی گھوم رہے تھے. تو مطلب یہ کیا تماشا ہے, پوری دنیا نے وہ 3 دن نا مذاق دیکھا ان کے انڈین چینلز کا کہ یار یہ اپنا مذاق کیسے اڑا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے ٹرین ہو کے آئے ہیں, میڈیا پہ ان کو بٹھایا کس نے ہے. لٹرلی یہ حالات تھے. پھر آپریشن سندور, وہ سندور کرتے ہوئے ودوا بنا کے بھیج دیا آپ کو واپس, اور اب کہتے ہیں اب سندور 2 کرنا ہے ہم نے. کر لیں بھائی سندور 2, آپ کو تو ہم نے جواب دیا ہے نا. ابھی مجھے بڑا اچھا لگا سیٹرڈے کو جو ڈی جی ایس پی آر کا جواب آیا نا, آئی تھنک یہ اسی زبان کے قابل ہیں اور یہ یہی زبان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر انڈیا حملہ کر دیتا پاکستان کے اوپر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا کتنا اگریسو رسپانس ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا اس دفعہ پہلے بھی بہت سخت رسپانس ہوگا. میں آپ کو بار بار وہی بتا رہی ہوں کہ سیٹرڈے کو اگر آپ دیکھیں جو ایس پی آر سے بیان آیا ہے اسی قسم کے ان کے انڈین آفیشلس کے فضول اور عجیب و غریب بیانات کے بعد, کہ بھائی آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے نا, بہت زیادہ ایک پرابلم ہو رہا ہے کہ دوبارہ جنگ کرنی تو آ جاؤ, دل کر رہا ہے نا تو آ جاؤ. ٹھیک ہے, وہ 3 دن میں آپ کا کباڑا ہو گیا تھا تو آپ نے کرنا ہے کر کے دیکھ لو, جہاں سے حملہ کرنا ہے نا کر کے دیکھ لو. اس دفعہ جو جواب ملے گا نا وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہوگا. اور اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, کہ اس بار ہم پھر دور دراز تک ان کے علاقوں تک پہنچیں گے. پھر نہ روئیں یہ, پھر نہ کہیں کہ یہ پاکستان نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. اور ایک اور چیز, پہلے تو آپ چلے گئے تھے نا ٹرمپ صاحب سے کہنے کہ جی بچا لیں ہمیں, سیز فائر کرا دیں, پاکستان نہیں رک رہا. اب آپ ٹرمپ صاحب کے پاس, کیا آپ کسی کے پاس بھی جائیں, اول تو کوئی سنے گا نہیں آپ کی, اور اگر کوئی سن بھی لے اور پاکستان کو کہہ بھی دے تو ہم پھر کسی کی نہیں مانیں گے, ہم پھر کسی اور کے کہنے پہ جنگ نہیں روکیں گے. آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں کریں, آپ نے مئی میں بھی شروع کی تھی, پھر ہم نے آپ کو ختم کر کے دکھایا. ابھی بھی آپ نے شروع کرنی ہے کریں, ختم پھر ہم ہی کریں گے. ڈی جی ایس پی آر کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس آئے گا بہت ہولناک ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر انڈیا حملہ کر دیتا ہے, ان کیس اگر کرتا ہے, تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک نیوکلیئر جنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے؟ بالکل, دیکھیں دونوں آپ نیوکلیئر کنٹریز کی بات کر رہی ہیں, اور یہ پہلے بھی اگر پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تو ہمیشہ اسی بنیاد پہ کیا کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آرمی چیف کے پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے, پھر یہ نیوکلیئر کنٹری ہے بھائی, پھر آپ بھی نہیں بچیں گے. کیا سوچ کے بیٹھے ہیں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جنگ 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 ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے. پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے کہ بھائی خطے کے اندر آپ نے ایک سٹیبلٹی رکھنی ہے, ایک پیس رکھنا ہے, آپ کو بھی سوٹ کرتا ہے, ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے, باقی جو ممالک ہیں ہمارے ارد گرد ان کو بھی سوٹ کرتا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹریڈ, لیٹس ٹاک اباؤٹ اکانومی, آپس کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی کشمیر پہ بات کر لو, کشمیر پہ بات نہیں کرنی کیونکہ وہاں پہ دل میں چور ہے, وہاں پہ جو کارستانیاں ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں گی, اس پہ بات نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں, ایک معاملہ کشمیر جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے, جو ہم کہتے ہیں نہیں اس پہ مانتے. پھر انہوں نے جموں کشمیر کے اندر کیا کیا, ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹوری کا آپ نے اٹھا کے وہاں پہ اپنے ہندو سیٹلرز کو بسانا شروع کر دیا. وہ ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں ان کو بساتے جا رہے ہیں. جیسے وہ ویسٹ بینک میں یہودی بستیاں بسا رہا ہے نیتنیاہو, یہاں پہ مودی وہی کام کر رہا ہے. جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ دونوں ایک ہی سکے کے رخ ہیں, بالکل سیم پلے بک ہے, دونوں ایک ہی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں, وہی رولز ہیں وہاں فالو ہوتے ہیں, وہی رولز یہاں پہ فالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں ٹیررزم کا الزام پاکستان پہ لگا کے رونا دھونا ان کا دن رات چلتا رہتا ہے, وکٹم بنے رہتے ہیں, ہم مر گئے, ہمیں مار دیا, ہم مظلوم ہیں, پاکستان دیکھو کیا کر رہا ہے. بھائی ثابت کرو نا, ثابت کر نہیں پاتے ہیں کچھ.
دنیا کے سامنے ان کا اصل چہرہ وہ کیا کہتے ہیں یہ دہشت گرد تو آتنکوادی. تو ان کے آتنکوادی پکڑے جا رہے ہیں جگہ جگہ, جاسوس ان کے پکڑے جا رہے ہیں جگہ جگہ. قطر میں ابھی جو حملہ ہوا وہاں پہ قطر میں انٹیروگیشن چل رہی ہے ان کے شہریوں کی. ایران میں ان کے شہری پکڑے جا رہے ہیں, جاسوسی کے کام کر رہے تھے یہ رو کے لیے. بھائی پوری دنیا آپ کے لوگوں کو پکڑ رہی ہے. آپ کو کینیڈا میں دیکھیں, کینیڈا میں کیا ہوا ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں, کون پکڑا گیا؟ ان کے لوگ نہیں تھے. گرپتون سنگھ پنو پہ امریکہ پہ حملہ ہوا, ٹھیک ہے, کون پکڑا گیا؟ کیا وہ ان کے عہدیدار نہیں تھے؟ پوری دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک وہ پتہ نہیں کیا ہے, یادداشت کمزور ہے, میں جو ہے 2025 بھولا ہوا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا آپ یاد کریں جب یہ جنگ مئی والی ہو رہی تھی تو ان کی جو فوج کی وہ خاتون, مجھے ان کا نام بھول گیا, وہ جو ترجمان تھی ان کی, اس نے آ کے خود بولا تھا ٹی وی پہ کہ پاکستان نے ہمارے 26 شہروں میں حملہ کیا ہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا 26, آپ کے تو خود ترجمان نے آ کے بتا دیا. تو اس وقت ڈر لگا نا, 26 شہر بولتے ہوئے تھوڑا کانپی نا وہ. تو اگر اب دوبارہ کرنا ہے تو 26 کے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو سوچ سمجھ کے کر لیں. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ حل نہیں ہے, پیس کی بات کرو, لیٹس ٹاک اباؤٹ پیس, لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. لیکن بھارت نریندر مودی کی پالیسیز کی وجہ سے ایک ایسا شخص جس کے سر پہ جنگی جنون سوار ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو نفرت پھیلا کے مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف ووٹ مانگتا ہو, جو اپنے فوجی مروا دے, جو اپنے سویلینز کو مروا دے پاکستان کو نیگیٹو لائٹ میں لانے کے لیے, آپ اس شخص سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہی تو وہ تو پھر آگے بھی کر سکتا ہے کچھ, لیکن اگر کرے گا پاکستان کے خلاف کرے گا تو اس بار ہم وکٹم بننے نہیں دیں گے. اچھا, یہ جو انڈین عہدیداروں کے اس قسم کے بیانات ہیں ہم سن رہے ہیں, یہ جو بھی ہم لوگ نے ڈسکس کیے, تو یہ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں ان کے, وہ کوئی کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نیا محاذ کھڑا کر دیں گے؟ اب دیکھیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ پاگل پن ہو نا وہاں پہ آپ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پاگل پن نظر آ رہا ہے آپ کو, ہر دفعہ ہی دیکھ رہے ہیں. آپ نے اتنے سال مودی کی سیاست کس پہ دیکھی ہے؟ نفرت پہ دیکھی ہے. ووٹ کس چیز پہ مانگے گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف مانگے گئے ہیں, مسلمانوں کے خلاف مانگے گئے ہیں, ٹیررزم کا راگ الاپتے الاپتے مانگے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ فالس فلیگ آپریشن کراتے چلے جائیں گے اور لوگ آپ کو ووٹ دیتے چلے جائیں گے؟ آپ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اب مجھے دیکھیں, کانگریس کی بات کریں, اپوزیشن پارٹی ان کی, یہ جنگ کی بات کرتے ہیں نا, مانتے نہیں ہیں. تو ان کے آرمی چیف نے نا ایک بڑا بیان دیا تھا یہ مئی 2025 کی جنگ کے دوران, پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران, کہ جی پاکستانی سینا کے فوجی نے, ڈی جی ایم او نے ٹو بی پریسائز, درخواست کی ہم سے جنگ روکنے کی. ٹھیک ہے, تو آگے سے کانگریس نے نا بڑا اچھا سوال کیا, راہل گاندھی نے سوال کیا. راہل گاندھی نے کہا پاکستانی ڈی جی ایم او نے آپ سے درخواست کی تھی تو آپ نے مانی کیوں؟ بھائی بچے ہیں, اتنا ہماری بات مانتے ہیں کیا؟ اگر ہم نے کہا تھا سیز فائر کر لو, جنگ روک لو, تو انہوں نے ہماری بات فوراً مان لی. رافعہ کتنا اچھا بیہیویئر ہے نا, سیدھے لوگ ہیں, بہت سیدھے لوگ ہیں. سو وہ جب راہل گاندھی نے سوال کیا نا تو اس کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا, تو یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ بھائی آپ اب کیا کر رہے ہیں, کس کو پٹی پڑھا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ روز آپ کو یاد کراتا ہے آپ کی شکست, روز آپ کی ہار, آپ کی مار آپ کو یاد کراتا ہے, لیکن آپ باز نہیں آتے. سو اسی طریقے سے جو آپ نے کہا مودی بڑا کرنے جا رہا ہے, مودی بڑا کر سکتا ہے. بہار کے الیکشنز ہیں, بہار کے الیکشن سے پہلے ووٹ مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کراؤ, پاکستان پہ الزام لگاؤ, ٹیررزم کا رونا رو, مظلوم بنو, ہمیں مار دیا, اور اس کے بعد کہو کہ جناب ووٹ دے دو مجھے, اور لوگ بھی جو ہیں وہ پھر ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن دیکھیں اس بار جس میں پھر انڈیا کے عوام کا قصور ہے نا, وہ عوام بھی کیا کرے. عوام کو آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے, عوام کہاں مودی کے خلاف بولتی ہے. آپ اپنے ہی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, ابھی یہ جو ویڈیو ہم کر رہے ہیں اس کے نیچے ہی دیکھ لیں, مودی جی کی جے, مودی جی کی وہ, مودی جی کی فلاں. مطلب مجھے بتائیں نا, یہ بول ہی نہیں سکتے. جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو مودی کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, وہ آ کے آپ کو کامنٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے, ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے انڈیا میں مودی کے خلاف بات کرنے کی, کیونکہ اتنا آپ نے دبایا ہوا لوگوں کو. یہ تو ہم ہی ہیں جو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ جس کسی کے بارے میں آئے بول دو, جس کسی پہ تنقید کر دو. کوئی فوج کے خلاف لگا ہوا ہے, کوئی فلاں لگا ہوا ہے, کوئی گورنمنٹ کے خلاف لگا ہوا ہے. یہ پاکستان میں ہی آزادیاں ہیں. یہ
تو دور کے ڈھول سہانے. انڈیا میں کسی کی جرت نہیں ہے مودی کے خلاف بات کرنے کی. انڈیا میں تو وہ اپنی جو ہاری ہوئی جنگ ہے اس کو بھی کہتے نہیں نہیں ہم جیت گئے. تو آپ کون سے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہے, ان کی تو جرت نہیں ہوتی مودی کے خلاف. لیکن یہ ووٹ میں عوام ثابت کر سکتی ہے. آہستہ آہستہ آپ کو کانگریس بھی تگڑی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے نا. وہ کانگریس جس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تھی, بولتی نہیں تھی, اب وہ آہستہ آہستہ بول رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں مودی نے جو حرکتیں کی ہیں, جس طریقے سے پورا امیج اپنے ملک کا برباد کر دیا ہے پوری دنیا کے آگے, ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کرتے ہیں, اور مودی نے اپنے ملک کو جس سے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مودی کے دوبارہ جیتنے کے چانسز ہیں؟ بالکل نہیں. یہ آپ کو اگلے الیکشنز میں نظر بھی آ جائے گا. اچھا, آج جو انڈیا کے عہدیدار اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے کہیں سے؟ اسرائیل ان کے پیچھے ہے؟ کیونکہ کچھ ٹائم پہلے تو بالکل گراؤنڈ ہوئے تھے, بالکل چپ لگی ہوئی تھی ان کو. دیکھیں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات میں نے اسٹانس اپنا مینٹین کیا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ بالکل ایک ساتھ ہیں. دونوں کو خطرہ کس سے ہے؟ پاکستان سے. دونوں کے لیے دشمن کون ہے؟ پاکستان ہے. اب انڈیا ایک ایسے وقت میں, جب ہم مئی 2025 کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب کیسے دے, دنیا کو کیا سٹوریاں ڈالیں, اب دوبارہ سے جنگ کی بات شروع کر دیتا ہے. سو یقینی طور پہ ایک ایسے وقت کے اندر جب خطے میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا پڑوسی, ہمارا دشمن پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیتا ہے, جس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو پاکستان پہ حملہ ہے, پاکستان پہ حملہ ہوا تو سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا. تو انڈیا دوبارہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو صرف پاکستان پہ حملہ نہیں ہوگا, وہ سعودی عربیہ پہ بھی حملہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسرائیل آپ کو دنیا کے سامنے اس خطے کے اندر جو اپنے مقاصد ہیں وہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار نظر آ رہا ہے, رائٹ. جو گریٹر اسرائیل وہ چاہتا ہے, جو فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے, پوری دنیا سے دباؤ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں پیس پلان بنا کے جی مان جاؤ, حماس نے مان لیا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. یورپ جو ہے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پہ آ گیا ہے. تو دباؤ تو ہے نا نتنیاہو پہ, اسرائیل پہ وہاں دباؤ ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں مودی پہ دباؤ ہے, اس کے اپنی عوام کی طرف سے بھی دباؤ ہے, اس کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے دباؤ ہے, بی جے پی کے لوگوں کی طرف سے دباؤ ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. تو ایسے میں ان دونوں کا اکٹھے ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ساتھ ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیم پلے بک ہے, سیم پالیسی, سیم اسٹریٹجی, سیم رولز جو ہیں یہ اپنے اپنے ملکوں میں لے کے چلتے ہیں. پمپ کر رہے ہوتے ہیں نا انڈیا کو کہ پاکستان کے خلاف. تو اگر انڈیا یہاں پہ بیانات دے کے شرارت کر کے یا عملی طور پہ اگر شرارت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسرائیل کے لیے کرتا ہے. یہاں اگر دوبارہ بھی یہ کوشش ہوئی, آپ کو اسرائیل کے لیے جو اس خطے میں مفادات ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے, یا جو اس کے انٹرسٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. تو آئی تھنک اس میں کوئی ایسی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے جو کہ لوگوں کو نظر نہ آ رہی ہو. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیوں اسرائیل کا اتنا ساتھ دیا جاتا ہے, یا اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کا اتنا ساتھ کیوں دیتا ہے. کیونکہ اس وقت دونوں کے لیے مسئلہ ایک ہی ہے, پاکستان. اور پاکستان پھر ایسا ملک ہے کہ جس نے ان کو یاد کرایا ہوا ہے. ابھی انڈیا کو تو ریسنٹلی یاد کرایا ہے. تو اگر اسرائیل انڈیا کو استعمال کرتا ہے, یا انڈیا جان بوجھ کے شرارت کر کے اسرائیل کو خوش کرتا ہے ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آئی ڈونٹ تھنک اس کے اندر کوئی بھی مجھے کوئی پریشانی ہوگی یا مجھے کوئی حیرت ہوگی سن کے. اوکے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.